اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی، آج ہم لوگ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 جو ہے اس کا جائزہ لیں گے، جہاں پہ اللہ رب العزت جو مرد اور عورت کا رشتہ ہے اور جو فیملی کے جو ڈائنامکس ہیں ان کے بارے میں کچھ تذکرہ فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک قوام بنایا ہے، یعنی کہ پروٹیکٹر بنایا ہے، ڈیفینڈر بنایا ہے، مینٹینر بنایا ہے. یہ خاص طور پہ ایک ڈومیسٹک ریلیشن شپ کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ میاں بیوی کا تذکرہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی اور پھر مردوں کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ پھر خرچ کرتے ہیں اپنی بیویوں پر اپنے مال میں سے، اور جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ یعنی ان کے ساتھ اوبیڈینٹ بھی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے ان کی حفاظت فرماتی ہیں. اب یہ بیسک ہمارا جو بلڈنگ بلاک ہے کسی بھی فیملی کا، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب آپ نیوکلیئر فیملی کی بات کرتے ہو تو وہ ہسبینڈ وائف سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اگر آپ پوری امت کا جائزہ لیں تو پوری امت جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ شروع ہوتی ہے ہسبینڈ وائف سے. ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں تو آگے سے بچے ہوتے ہیں اور پھر یہ ایک فیملی بنتی ہے. بہت ساری فیملیز جو ہے وہ مل کر ایک کمیونٹی بناتی ہیں، بہت ساری کمیونٹیز جو ہے وہ مل کر ایک سوسائٹی بناتی ہیں، بہت ساری سوسائٹیز مل کر ایک شہر بناتی ہیں، بہت سارے شہر مل کر ایک ملک بناتے ہیں اور ملک مل کر ایک امت بنا دیتے ہیں. تو بلڈنگ بلاک سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ ہسبینڈ وائف سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو اگر اسی ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں درار ڈل جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ کی جو پوری سوسائٹی ہے اس کے اندر ایک کینسر جو ہے وہ لگ گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ پورا معاشرہ ڈس انٹیگریٹ کر جائے گا، جو کہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے ویسٹرن ورلڈ میں ان کے جو سوشل سسٹم ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ اکنامکلی تو ڈیولپ کر رہے ہیں، لیکن یہ اکنامکس بھی زیادہ دیر جاری نہیں رہ سکتی جبکہ آپ کی سوسائٹی کی جو سوشل فیبرک ہے وہ بالکل اس تباہ و برباد ہو چکی ہے. تو ہمارے خلاف آپ دیکھ لیں وہ سیموئل ہنٹنگٹن کی جو کتاب تھی کلیش آف سویلائزیشنز، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہم نے دیکھا پوری دنیا میں ہوا مسلم امت کے ساتھ، آہستہ آہستہ ہمارے سسٹمز کو توڑا گیا. ہمارا جو اسلامک سسٹم تھا امپلیمنٹیشن کا، گورننس کا، وہ تو کافی عرصے سے چلا گیا، 100 ایئرز ہو گئے بلکہ اس کو اب تو. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اکنامک سسٹم کی، تو اکنامک سسٹم بھی ہمارا جو آج دیکھیں پوری دنیا میں جو سود بیسڈ سسٹم ہے وہ پوری دنیا میں رائج ہے اور اس میں مسلمان ممالک بھی شامل ہیں. اور اب تیسرا اور آخری ٹارگٹ میرے حساب سے جو رہ گیا تھا پیچھے، وہ آپ کا فیملی سسٹم ہے کہ اگر یہ بھی چلا گیا تو پیچھے کون سا اسلام آپ کا باقی رہ جائے گا اگر آپ کا فیملی کا فیبرک بھی تباہ و برباد کر دیا جائے. تو اس وقت ہم تھوڑا سا یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں ویسٹرن ورلڈ سے ہمیں کیا ایک ایڈوانٹیج ہے، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے جو فیملی کے ویلیوز ہیں ہم نے ابھی تک ان کو سم ہاؤ اور دی ادر مینٹین کیا ہوا ہے. لیکن یہ کوئی دور بات نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کل کو ہماری یہ فیملی ویلیوز بھی چلے جائیں اور ہم لوگ وہی ویسٹرن نیریٹو جو ہے وہ گھول کے پی جائیں اور ہم بھی یہ سمجھیں کہ بھئی انڈیویجولسٹک معاشرہ ہونا چاہیے، ہر بندہ انڈیویجول کے طور پہ زندہ رہے، فرد کے طور پہ زندہ رہے، کلیکٹیو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اب یہ جو ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ پتہ چلے کہ اس وقت جو ہمارے اوپر ایک سسٹم ہے وہ ہم کہتے ہیں اسٹیٹ سینٹرک سسٹم ہے، ایز اپوز ٹو جو اسلامک سسٹم ہے وہ فیملی سینٹرک ہے. تو اسٹیٹ سینٹرک سسٹم کیا ہوتا ہے اس کی بریف آپ کو بتاؤں اگر اگزامپل، تو وہ یہ ہے کہ پچھلے 100 سال میں یا 150 سال کے اندر نیشن سٹیٹس وجود میں آئی ہیں. تو آپ کے پاس پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، آپ کے پاس مطلب یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اور ڈفرینٹ ممالک آپ کے گلف کنٹریز ہیں اینڈ سو آن. یہ تقریباً نیشن سٹیٹس جو ہیں یہ سب کے سب جو ہیں یہ 100-150 سال کے اندر بنی ہیں. ہماری جو انڈیپینڈنس ہے وہ 1947 کی ہے. تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ 100 ایئرس کے اندر سارا معاملہ ہوا ہے. اچھا، ان نیشن سٹیٹس کے اندر یاد رکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا، اب خاص طور پہ جو ٹرم فیمنزم کی بات ہوتی ہے یا ویمن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے، کیونکہ ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے جو نیریٹو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی ویمن امپاورمنٹ ہونی چاہیے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن بات یہ آپ کی پاور سے مراد کیا ہے، واٹ یو مین بائی پاور. تو اب پاور کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. تو وہ پاور کو یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ نیشن سٹیٹس کے اندر جو پاور ہوتی ہے وہ 3 اداروں کے پاس ہوتی ہے. نیشن سٹیٹس یہ بڑا ماڈرن کانسیپٹ ہے. اس میں پاور جو ہے وہ 3 حلقوں کے پاس ہوتی ہے. نمبر 1 جس کے پاس فائنانس ہوتا ہے اس کے پاس پاور ہوتی ہے. ایک ملک کے اندر جو بھی فائنانس کنٹرول کرتا ہے اس کے پاس طاقت ہوتی ہے. جو ملٹری کنٹرول کرتا ہے اس کے پاس طاقت ہوتی ہے. جس کے پاس ٹینک ہیں، بم ہیں، ویپنز ہیں، وہ پاور ہے اس کے پاس.
اور جو آپ کی انفارمیشن فلو کنٹرول کرتا ہے اس کے پاس بھی پاور ہے. انفارمیشن فلو کے اندر 2 ادر سب کیٹیگریز ڈال دیں. ایک ہے انسٹیٹیوشنلائز اسکولنگ اور دوسرا ہے میس میڈیا. اینڈ آج کل ہمارا جو ماڈرن ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. کیونکہ جو انسٹیٹیوشنلائز اسکولنگ ہے اس کے ذریعے آپ کسی شخص کو ہیرو اور کسی شخص کو ولن بنا سکتے ہو. فار ایگزامپل پاکستان کے اندر اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ جی ٹیپو سلطان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو وہ شاید یہ کہیں گے کہ بھائی وہ ایک فریڈم فائٹر تھے. لیکن یہی چیز اگر آپ اکراس دا بارڈر پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ وہ انتہائی ٹیررسٹ آدمی تھا. تو اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی اسکولنگ کے اندر کس کو ہیرو بناتے ہیں اور کس کو ولن بناتے ہیں. کیونکہ یہی چیز ہے جو آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں اور بچے اسی کو لے کر آگے بڑھیں گے. تو ہمارے یہاں جو انسٹیٹیوشنلائز اسکولنگ ہے یہ بچوں کی ذہن سازی کرتی ہے اور 0 سے لے کر 14-15 ایئرس تک اچھا خاصا ہم ان کو پڑھا چکے ہوتے ہیں کہ اب ان کا ذہن بن چکا ہے کہ جی ہم نے کس طرف جانا ہے. تو جس کے ہاتھ میں انسٹیٹیوشنلائز اسکولنگ ہے, جس کے ہاتھ میں میس میڈیا ہے, وہ کنٹرول کرتا ہے, جس کو آج کل پروپیگنڈا وارفیئر بھی کہتے ہیں. ایکچولی یہ ٹرم پروپیگنڈا وارفیئر ورلڈ وار 2 سے کائنڈ آف obsolete ہو گئی ہے. اب اس کو انفارمیشن مینجمنٹ کہتے ہیں. پروپیگنڈا وارفیئر اب نہیں کہتے, اب کہتے ہیں انفارمیشن مینجمنٹ ہے. کون سی انفارمیشن دینی ہے, کون سی نہیں دینی, اور کون سی انفارمیشن کس طریقے سے پریزنٹ کر کے دینی ہے تاکہ آپ کا کنسنٹ جو ہے وہ مینوفیکچر کیا جائے. ایز نوم چومسکی سیز ان ہز بک مینوفیکچرنگ کنسنٹ, کہ اب جو ہے نا ان نیشن اسٹیٹس کے اندر کنسنٹ کو مینوفیکچر کیا جاتا ہے. تو یہ ہیں 3 پاور سٹرکچرز کسی بھی نیشن کے اندر. تو اب نیچرل سی بات ہے, اگر آپ ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں گے تو اس کا سادہ ترجمہ یہ ہوگا کہ خواتین کو انہی شعبوں میں ڈال دو, خواتین کو ملٹری میں بھیج دو, خواتین کو جو ہے جہاں پہ بھی انفارمیشن فلو ہے وہاں ڈال دو, اور جہاں فائنانس ہے وہاں ڈال دو, تو وومن امپاور ہو جائے گی. اور اگر مین کو بھی امپاورمنٹ چاہیے تو ان کو بھی انہی 3 اسٹیشنز میں ڈال دیا جائے. لیکن سوال یہ کہ ان 100 سال سے پہلے جب یہ نیشن اسٹیٹس نہیں تھیں تب کیا ہوتا تھا؟ تب جو تھا وہ ایج آف ایمپائرز تھی. ایمپائرز ہوتی تھیں, رومن ایمپائر, پرشین ایمپائر, اسلامک ایمپائر. تو اب ایمپائر جو ہوتی تھی نا وہ کوئی اس کا کوئی نقشہ ایسا سچ نہیں تھا. یعنی اگر آپ یہ کہیں نا جیسا پاکستان کا نقشہ ہے فکسڈ ہے, یا انڈیا کا نقشہ فکسڈ ہے, یا XYZ کنٹریز کا نقشہ فکسڈ ہے, وہ فکس نہیں ہوتا تھا, وہ حسب ذائقہ چینج کرتا رہتا تھا. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی یہ اسلامک اسٹیٹ کا, اسلامک ایمپائر کا نقشہ بنا دیں, تو میرا آپ سے پہلا سوال ہوگا کس سال کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کی بات کر رہے ہیں, یا خلافت عثمانیہ کی بات کر رہے ہیں, یا آپ سیدنا ابو بکر کے دور کی بات کر رہے ہیں, یا سیدنا عمر کے ٹائم کی بات کر رہے ہیں, کس ٹائم کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ڈیپینڈنگ آن دا ایئر دا میپ ول چینج. اسی طرح سے اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی رومن ایمپائر کا ذرا نقشہ بنا دیں, تو اگین آپ کی طرف سے سوال آنا چاہیے کہ کس سال کی بات کریں, کیونکہ رومن ایمپائر بھی جو ہے وہ بڑھتی کرتی رہی ہے. دیٹ ہیز ہاؤ اٹ از آلویز بین, اینڈ لائک وائز ود دا پرشین ایمپائر اینڈ سو آن. اچھا, تو اس ٹائم پہ کیا ہوتا تھا, اسٹیٹ کے پاس کئی مطلب اختیارات ہوتے تھے, لیکن جو فیملی سسٹم ہوتا تھا نا وہ بائی اینڈ لارج بہت سی چیزوں کا رسپانسبل ہوتا تھا. یعنی فیملی کے اندر فار ایگزامپل قبیلے ہوا کرتے تھے. آج بھی ہمارے ان قبیلوں کے کچھ آثار موجود ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم جٹ ہیں, بٹ ہیں, گجر ہیں, ارائی ہیں, راجے ہیں, خواجے ہیں. یہ سارے کے سارے کیا ہیں, قبائل ہیں. اور ہوتا یہ تھا کہ جتنا قبیلہ بڑا ہوتا جاتا ہے اتنے قبیلے میں پاور آ جاتی ہے. اور قبیلہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے, ان سب کے پاس ایک انکم ہے, چاہے وہ ایگریکلچر کے تھرو ہو یا بزنس کے تھرو ہو. اور ہوتا یہ کہ پریٹی مچ جتنے بھی لوگ قبیلے کے اندر ہیں وہ سملر سوشو اکنامک فریم ورک کے اندر ہیں. آج ایسا نہیں ہے. میں آپ کو کہوں گا کہ آپ سوچیں ذرا کہ آپ کی اپنی فیملی میں, آپ کے اپنے قبیلے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت پاورٹی لائن کو ٹچ کر رہے ہیں, اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بہت امیر ہیں. یہ ڈائیورسٹی کیوں آئی؟ اس لیے آئی کیونکہ سب اپنا اپنا کھیل رہے ہیں. نیوکلیر ہو گئے, ہاں جی یہ میاں بیوی بچے علیحدہ ہو گئے, یہ میاں بیوی بچے علیحدہ. یہ فرسٹ اسٹیپ ہے. بڑی فیملی سے چھوٹی فیملیز کی طرف آنا کہ یہ آپ اپنا اپنا کھیلیں, آپ اپنا کھیلیں, آپ اپنا کھیلیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک جو ہے وہ بہت اوپر نکل گیا, ایک بیچارہ پیچھے چلا گیا. اور آج کے اس سسٹم کے اندر نا وہ جو ہر فیملی میں ایک بھولا ہوتا تھا, یا ہر فیملی میں ایک پپو ہوتا تھا, وہ پپو یا بھولا ہوتا تھا جو بیچارہ تھوڑا سا مینٹلی اس لیول پہ نہیں ہے, تھوڑا سلو ہے, تو آج اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے. پہلے نہ ہوتا تھا, وہ سسٹم کے اندر ہی مرج ہو جاتا تھا, کیونکہ سارے کما رہے ہیں, سارے کھا رہے ہیں, تو اگر کوئی بھولے ایک دو آ بھی گئے ہیں تو کوئی بات نہیں, the system will take care of it, the family system will take care of it. اور جتنی فیملی بڑی ہوگی, جتنے نمبر زیادہ ہوں گے, اتنی آپ کی تھوڑی سی چودراہٹ بھی بڑھ جائے گی, تھوڑی بدماشی بھی بڑھ جائے گی آپ کی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, امریکہ کے اندر ایسا ہوا ہے ہسٹری میں کہ ایک فیملی نے دوسرے ملک پہ حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا.
ایک فیملی اتنی بڑی ہو گئی کہ امریکن اسٹیٹ کو نے کہا کہ آپ ذرا بیٹھے, ہم ان کو ذرا لڑ کے آتے ہیں. امیجن کریں پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل کوئی بٹ یا جٹ فیملی والے لوگ اٹھیں, وہ کہیں جی ہم ذرا انڈیا سے دو ہاتھ ہو کے آتے ہیں, آپ لوگ ریلیکس کریں, آپ لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود ہی کافی ہیں ان کے لیے. اتنی بڑی فیملی ہو گئی ہے, اور اتنا ان کے پاس اسلحہ آ گیا, اتنا ان کے پاس ریسورس آ گیا کہ دے آر انف دیم سیلوز. تو پھر جا کے وہاں پہ قانون سازی کی کہ یار یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی فیملی جو ہے وہ اسٹیٹ کی فارن پالیسی کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دے, کہ ایک فیملی اٹھ کے کھڑی اور کہے کہ جی آپ کا کوئی الائے تھا اس کے ساتھ جا کے جنگ کر دے بیکاز ان کا کوئی بزنس انٹرسٹ جو تھا وہ سیکریفائز ہوا ہے. تو لیکن بہرحال اس کا فائدہ یہ تھا کہ جب فیملیز ہوتی تھیں وہ ان کا ایک روب اور دبدبہ تھا. تو یہ نیشن اسٹیٹس کے اندر فیملیز ور آلویز اے پرابلم. جب آپ کنٹرول چاہتے ہو لوگوں پہ تو دیکھیں پھر آپ یہ اتنی بڑی بڑی فیملیز آپ افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ اصل میں اسٹیٹس کو کنٹرول کرنے میں نا وہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر والا رول چلتا ہے, آپ کو لوگوں کو بائیفرکیٹ کرنا پڑتا ہے. تو اٹ از ان دی انٹرسٹ آف دا نیشن اسٹیٹ کہ لوگ جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ رہیں, کہیں کلیکٹیو نہ ہو جائے, یعنی سب کے اندر ایسی چیز سامنے نہ آئے جب بڑے بڑے قبیلے سامنے آ جائیں اور ان سے ہمیں لڑنا پڑ جائے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہو نا کہ جی آپ یو جوائن دا اسٹیٹ اینڈ یو فائٹ فار ڈیموکریسی اینڈ یو فائٹ فار دیز انٹینجیبل قسم کی ٹرمز ہوتی ہیں, لیٹس فائٹ فار ڈیموکریسی, لیٹس فائٹ فار لبرٹی. تو اس کے لیے کوئی بندہ کیسے کہے کہ ٹھیک ہے آئی ول فائٹ فار ڈیموکریسی اینڈ لبرٹی بٹ ہاؤ مچ آر یو گوئنگ ٹو پے می, پیسے کتنے دو گے اس کے. لیکن خدا کی قسم اگر آپ کو اپنے خاندان کے لیے لڑنا پڑ جائے نا تو پھر آپ پیسے نہیں مانگتے. آپ کو اگر یہ پتا کہ میرے قبیلے کے اوپر کسی نے حملہ کیا, آپ کہتے ہو آئی ول فائٹ فار فری, اور میں اپنی جان قربان کر دوں گا, کیونکہ یہ ایک زیادہ سیکرڈ آپ کہہ لیں کہ ٹرسٹ ہے, یہ ایک زیادہ سیکرڈ کوڈ ہے جس کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہو. تو اس لیے بڑی فیملیز نا خطرناک ہوتی ہیں. یعنی اگر ایک بہت بڑی آپ نیشن اسٹیٹ کی بات کریں تو بڑی فیملیز ہونا ان کے فائدے میں نہیں ہے. تو جب یہ لبرلزم پھیلنا شروع ہوا پوری دنیا میں تو لبرلزم کو سب سے بڑا خطرہ جو تھا نا وہ بڑی فیملیز کے ساتھ تھا, کہ اگر آپ نے لبرلزم کو پھیلانا ہے, کیپٹلسٹک معاشرہ کرنا ہے, انڈیویجولزم کو پروموٹ کرنا ہے, تو پھر یہ فیملیز کو ہمیں کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے پھر انہوں نے آلٹرنیٹیو سسٹمز کو شن کرنا شروع کیا. اور اسی لیے ہمارے ہاں اب جو اسلامک سسٹم تھا فیملی کا وہ یہی تھا کہ اسلامک فیملی سسٹم میں عورت جو ہے وہ پہلے امپاورڈ تھی. کس طرح سے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر میں یہ بات کرتا ہوں کہ ایک عورت ہے وہ کسی کمپنی میں کام کرتی ہے اور اس کے نیچے دو اس کے لوگ ہیں جو اس کو رپورٹ کرتے ہیں, وہ سپروائزر ہے, دو لوگ اس کو رپورٹ کرتے ہیں, تو آپ کہیں گے اس عورت کے پاس سرٹن اماؤنٹ آف پاور ہے, کیونکہ یہ ایک ہے اس کے نیچے دو لوگ اس کو رپورٹ کرتے ہیں. لیکن میں اگر کہتا ہوں کہ اس دو کے بجائے اب میں اگلے دن 4 لوگ کر دیں اس کے نیچے, تو آپ کہیں گے یقیناً اس کی پاور بڑھ گئی ہے, بیکاز پہلے 2 لوگ رپورٹ کرتے تھے, اب 4 لوگ رپورٹ کرتے ہیں. لیکن یہی معاملہ اگر میں فیملی میں لے جاؤں اور میں کہوں کہ ایک عورت کے 2 بچے ہیں جو اس کو رپورٹ کرتے ہیں, جو اس کے لیے جینا مرنا پسند کرے گے, اب اس کے 4 بچے ہو گئے, تو پاور بڑھ گئی ہے کم ہو گئی ہے؟ تو فرام دا سیم پرسپیکٹو پاور بڑھ گئی ہے. لیکن آج کل کے اس میں کہتے ہیں نہیں دیکھو نا یہ عورت کے لیے اوپریشن ہے. حالانکہ عورت جتنی بڑی اس کی فیملی ہوتی ہے, جتنا بڑا اس کا کنبہ ہوتا ہے, ٹیکنیکلی ایک فیملی سسٹم کے اندر اسٹرینتھ بڑھ رہی ہوتی ہے اس کی. اور آپ دیکھیں کہ ہماری فیملیز میں یہ مثالیں موجود ہیں کہ ہماری دادی اماں, ہماری نانی اماں اکثر گھر کے اندر ڈان ہوتی ہیں, کیونکہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا نے شو کیا ہے کہ دادا حضور اور نانا حضور جلدی دنیا سے چل بسیں گے, یہ سٹیٹس ہیں. تو پیچھے پھر دادی اماں رہ جائیں گی, نانی اماں رہ جائیں گی. اچھا, ان کے جو بیٹے ہیں وہ سارے کے سارے اماں جی کو سلام کریں گے, کیونکہ ان کو ہمارا دین سکھاتا ہے کہ ماں کے پیر تلے جنت ہے, اور ماں کا درجہ جو ہے وہ باپ سے بھی 3 گنا اوپر بیان کیا گیا ہے, وہ زیادہ ڈیزرونگ ہے تمہارے رسپیکٹ کی, تمہارے پیار کی, تمہارے محبت کی. تو ہم تو اپنے ماں کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں. تو وہ سارے کے سارے ماں کو اپنی سیلریاں بھی لا کے دیتے ہیں, بزنس کو بھی سارا بتاتے ہیں, گھر کے سارے فیصلے اماں جان کر رہی ہوتی ہیں. مجال ہے کہ اماں جان کے فیصلوں کے علاوہ کچھ ہو جائے گھر کے اندر, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو امیجن کریں وہ جو دادی اماں یا نانی اماں ہوتی ہیں, اب ان کے بچے ہیں اور بچوں کے بھی بچے ہیں. یعنی نانی اماں, میری نانی اماں اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, ان کے 6 بچے تھے, 6 بچوں کے آگے 4 5 سب کے بچے ہیں. تو وہ ملٹیپلیکیشن افیکٹ دیکھیں, ان کا جو بیڈ روم تھا نا وہ سمجھ لیں کہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا. ہر روز شام کو محفل وہیں سجتی تھی, سارے وہاں پہ آ کے, یعنی ڈائننگ روم میں کھانا کوئی نہیں کھاتا تھا, ان کے بیڈ روم میں لوگ کھانا کھاتے تھے آ کے, اور ان کے گھر میں رونق اور یہ سب کچھ. اور جب میں ویسٹ میں گیا, انگلینڈ میں جب میں گیا, تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو بڈھی بڈھا رہ رہے ہوتے ہیں ساتھ, وہ کتنی ان کی سیڈ زندگی ہے. اور میں ان کے ساتھ باتیں کرتا اور مجھے بتاتے کہ جی ہمارے بچے تو 16-17 سال کی عمر میں گھر چھوڑ کے چلے گئے, اور بچے ہم نے کیے بھی 2 ہی تھے.
تو ایک ادھر نکل گیا، ایک وہاں نکل گیا، اب ہم اکیلے ہیں. اور اب بوڑھی عمر میں کوئی ہمارا خیال رکھنے والا نہیں، بلکہ مجبوراً پھر ہمیں اولڈ ہوم میں جانا پڑتا ہے، بیکاز گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے خیال رکھنے والا. اور ریسنٹلی ایک سکینڈل ہوا NHS میں، جہاں پہ کچھ انگلینڈ کی نرسز جو ہیں وہ ایسے پیشنٹ جن کا حافظہ کمزور تھا، بوڑھے فار ایگزامپل جو ہے نا، مطلب خاتون جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ انکل وہاں پہ رہ گئے ہیں، انکل کا حافظہ کمزور ہے اور وہ نرس آتی ہے اور روز ان کے پیسے شیسے چرا کے لے جاتی ہے، اور کتنوں کا نقصان کروا دیا انہوں نے اس طرح سے. تو اس طرح کے تو معاملات چل رہے ہیں ان کے. لیکن ہمارے یہاں تو ہمارے لیے ماں باپ کی عزت کرنا، خاص طور پہ ان کی بڑی عمر میں، یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. بلکہ ہمارے ماں باپ تو ہمارے جنت کے دروازے ہوتے ہیں. ہمارے لیے جنت کمانے کا سب سے آسان طریقہ ہے یہ کہ ماں باپ کی ہم خدمت کریں. تو جس طرح ایک عورت اپنے لیول میں اوپر اٹھتی ہے نا فیملی سسٹم کے اندر، اس کی امپاورمنٹ بڑھتی جاتی ہے. شی رائزز ان رینکس. پہلے وہ میجر ہوتی ہے، پھر کرنل ہوتی ہے، پھر بریگیڈیئر ہوتی ہے، پھر جنرل لگ جاتی ہے. تمہاری نانی اماں کسی جرنیل سے کم نہیں ہوتی جتنی ان کی پاور اتھارٹی گھر میں ہوتی ہے. تو وہ ان سے کوئی بندہ کہ کسی نانی اماں ہم امریکہ سے آئے ہیں آپ کو امپاور کرنے، وہ اپنے گھر جاؤ بہن میں پہلے ہی امپاورڈ ہوں. تم نے ایسی امپاورمنٹ دیکھی نہیں ہوگی کہ جتنا روب اور دبدبہ میرے پاس ہے تمہارے پاس کیا ہے. تو یہ ہمارا فیملی کا سسٹم ہوا کرتا تھا، اور اسی فیملی کے سسٹم میں تربیہ بھی ہو رہی ہے، اور تربیت کا پرائمری فنکشن جو تھا وہ مطلب خواتین کے ہاتھ میں تھا. جو انسٹیٹیوشنلائز اسکولنگ ہے، جو میس میڈیا، وہ خاتون کے ہاتھ میں. روزی روٹی کمانے کا ذمہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ ڈال دیا کہ یہ آپ کمائیں گے. ہاں، عورت اگر کمانا چاہے وہ کما سکتی ہے، لیکن جو بھی وہ کمائے گی وہ اسی کا ہوگا. لیکن مرد جو کمائے گا اس میں پورا حصہ عورت کا بھی ہے اور بچوں کا بھی ہے. بزنس اگر ہو رہا ہے، فیملی بزنس ہے، اس میں بھی اس کا شیئر ہے، وراثت میں بھی اس کو حصہ ملا ہوا ہے، ہر چیز اس کو ملی ہوئی ہے. اور وہ گھر بیٹھ کے پاپ کارن کھائے، اس کو کوئی اس کے اوپر جو ہے نا بلیم نہیں ہے. کیونکہ اس کا پرائمری فنکشن کیا ہے کہ اس نے میک شور کرنا ہے کہ گھر میں جو میرے بچے ہیں ان کی تربیت صحیح ہو جائے. نیپولین نے کیا کہا تھا؟ گیو می گریٹ مدرز اینڈ آئی ول گیو یو اے گریٹ نیشن. مجھے تم مائیں اچھی لا دو، میں تمہیں قوم بنا کے دکھاتا ہوں قوم کیا ہوتی ہے. یہ مائیں ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو بتاتی ہیں بیٹا خبردار جو تو نے 1 روپے کی بھی کرپشن کی، اگر تو 1 روپیہ بھی ایکسٹرا لے کے آیا نا میں تجھے پوچھوں گی. وہ ماں ہوتی ہے جو دیکھتی ہے کہ بھائی بیٹا جو ہے اس کی سیلری ₹1,00,000 کی ہے، اور بیٹا جو ہے وہ 4 کروڑ کی V8 لینڈ کروزر لے کے گھر آ رہا ہے، تو ماں تو پوچھے گی کہ بیٹا تیری سیلری ₹1,00,000 کی ہے، 4 کروڑ کی گاڑی گھر کیسے آئی ہے؟ اور اگر یہ حرام کے پیسے سے آئی ہے تو اس کو دفع کر دے یہاں سے، میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتی، میں نے تجھے اس طرح نہیں پالا. یعنی مائیں ہوتی ہیں جو اس طرح کے لوگ پیدا کرتی ہیں، جیسے امام مالک ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں، خالد بن ولید ہیں. یہ مائیں ہوتی ہیں جو اس طرح کے بیٹے پیدا کرتی ہیں. تو نیپولین نے صحیح کہا تھا کہ گیو می گریٹ مدرز اینڈ آئی ول گیو یو اے گریٹ نیشن. اور ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی ایک رول دیا ہے، عورتوں کو بھی ایک رول دیا ہے اس پورے سیٹ اپ کے اندر. اسلام جو ہے وہ کیا حقوق دیتا ہے عورتوں کو، میں کچھ بیسک سی چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. رائٹ ٹو ایجوکیشن بھی ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پہ فرض ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں رہا. جس طرح ایک مرد سٹیزن آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے، جس طرح مرد بیعت کرتے ہیں عورت بھی بیعت کرتی ہے، تو یہی چیز آپ ووٹنگ پہ اپلائی کر لیں. رائٹ ٹو ووٹ بھی ہے، رائٹ ٹو انہیریٹنس بھی ہے، وراثت میں حصہ بھی ہے. گو کہ بیٹی کا جو حصہ ہوتا ہے، بہن کا حصہ بھائیوں سے آدھا ہوتا ہے، لیکن بھائی کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ کوئی 5 گنا زیادہ ہے. یعنی بھائی جو ہے اس نے خرچہ اپنی بیوی پہ بھی کرنا ہے، اگر باپ فوت ہو گیا تو ماں پہ بھی کرنا ہے، اگر بہن کوئی ڈیورس ہو کے آ گئی اس پہ بھی کرنا ہے، اپنے بچوں پہ بھی خرچہ کرنا ہے. اور بہن جس کو آدھا حصہ مل رہا ہے وراثت کا، اس نے کس پہ خرچہ کرنا ہے؟ کسی پہ نہیں. کون ڈیپینڈنٹ ہے؟ کوئی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی، انہوں نے کہا سال کے اینڈ میں جو نیٹ کیش بچتا ہے کسی پہ بجلی پانی گیس کے بل دینے کے بعد، مردوں کے پاس اپروکسیمیٹلی ایٹ ایوریج $10,000 ہوتے ہیں، وہ جو اپنی اسپینڈنگ منی ہوتی ہے. عورتوں کے پاس آن ایوریج $14,000 ہوتے ہیں. یہ امریکہ کی بات ہو رہی ہے. آپ یہ چیز پاکستان یا کسی مسلم ملک میں نکالیں گے نمبرز اور زیادہ ملیں گے آپ کو، کیونکہ وہاں پھر وہ کہتے ہیں چلو جی آپس میں برابر کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود عورتوں کے پاس اسپینڈنگ کیش زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے مارکیٹنگ کمپنیز عورتوں کو ٹارگٹ زیادہ کرتی ہیں. یہ شیمپو لے لیں، یہ کنڈیشنر لے لیں، یہ فائزہ بیوٹی کریم لگا لیں، یہ سارے کے سارے ٹارگٹ عورتوں کو زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے بنسبت مردوں کے، کیونکہ ان کو پتہ ہے پیسہ ان کے ہاتھ میں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ڈومیسٹک وائلنس کو اسلام ڈسکریج کرتا ہے. فورسڈ میرجز اسلام میں کوئی نہیں ہے. اگر کچھ چیزیں کلچرلی یہاں پہ ہو رہی ہیں تو وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یہ کلچرل پریکٹس ہے، یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. پھر یہاں پہ جو کچھ ہمارے گاؤں وغیرہ میں جو ہے نا قرآن سے شادی کرا دی جاتی ہے، یہ بھی بالکل غیر اسلامی چیز ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی عورت کو چھیڑتا ہے یا کوئی اس کے اوپر یعنی اڈلٹری کا یا ریپ کا یعنی کیس ہوتا ہے، تو ریپس کی سخت سے سخت سزا ہے. ویمن ہراسمنٹ کے اوپر سخت سزا ہے.
اس کے علاوہ یہ فائنینشیل رائٹس اس کو دیے, فائنینشیل انڈیپینڈنس دی, اور پھر جب تک وہ باپ کے زیر سایہ رہتی ہے باپ کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کا سارا نان نفقہ پورا کرے, اور جب وہ شوہر کے پاس جاتی ہے تو شوہر کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ سارا اس کا نان نفقہ پورا کرے. جب شوہر کہتا ہے نا قبول ہے قبول ہے قبول ہے, تو وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ جی اس سے پیار اور محبت کرنا قبول ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا خرچہ پانی اٹھانا قبول ہے. جس طرح اس کے باپ نے اس کی حفاظت کی اس سے زیادہ ہی میں کروں گا انشاءاللہ, اور اس کی پروٹیکشن, اس کا ڈیفینڈ کرنا میں قبول کرتا ہوں انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اگر ایک مرد جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کا دفاع کرتے ہوئے مر جائے, اپنے بیوی بچوں کا اور اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے مر جائے, یہ شہید ہے. یہ کہا کہ جی ملک کو کی حفاظت کر رہا تھا, دین اسلام کے لیے لڑ رہا تھا, نہیں, صرف اپنے بیوی بچوں کو پروٹیکٹ کرتے کرتے مر جائے یہ بھی شہید ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ بیگم باہر کوئی کھٹ کھٹ ہوئی ہے آپ پہلے جا کے ذرا دیکھیں نا, تو میں آتا ہوں انشاءاللہ, آپ چلیں, میں پیچھے سے وائپر لے کے آ رہا ہوں, آپ چلیں. تو ایسا وہ نہیں کرتا. یہ انتہائی شرمناک بات ہوگی کہ وہ اگر اپنی بیگم کو آگے کر دے اور کہے کہ آپ کو میں ایز اے ہیومن شیلڈ استعمال کروں گا, تو ایسا نہیں ہے. تو ہمارا دین جو ہے اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے کہ مردوں کے کرنے والے کام کیا ہیں, یعنی بڑے کلیئر جینڈر رولز ہیں جو ہمارا دین آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. تو یہی وہ جینڈر رولز ہیں جن کو آج ویسٹ جو ہے وہ توڑنے کے اوپر تلا ہوا ہے. میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا ہوں اور میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ جو فیمنسٹ موومنٹ ہے یہ اسی لیے انٹروڈیوس کرائی گئی. اتنا ٹائم نہیں کہ میں ساری ہسٹری آپ کو بتاؤں, لیکن فیمنسٹ موومنٹ انٹروڈیوس ہی اس لیے کرائی گئی کہ جو فیملی سسٹم ہے اس کو توڑا جائے. عورتوں کو حقوق نسواں کے چکر میں یہ کہا جائے کہ تم اپنے گھر سے باہر نکلو, تم بھی کام کرو, تم بھی وہ رول اپنا لو جو تمہارا ٹیکنیکلی بنتا نہیں ہے, تم بریڈ ارنر بنو, فیملی کے لیے پرووائڈ کرو, اور اس سے تم امپاور ہو جاؤ گی. اور ایک سب سے بڑی جو اسٹڈی ہے فیمنسٹ موومنٹ کے اوپر, اس کا نام ہے دا پیراڈاکس آف ڈکلائننگ فیمیل ہیپینس, 1970 سے لے کے 2005 تک ہوئی. اور وہ اسٹڈی جو ہے نا یہ پوری فیمنسٹ موومنٹ کے منہ پہ تماچا ہے. کیوں تماچا ہے؟ کیونکہ اس پوری اسٹڈی کے اندر 35 ایئرس کی لانگیٹیوڈنل اسٹڈی سب سے بڑی اسٹڈی فیمنزم کے اوپر, اور اس کا نیٹ رزلٹ یہ نکلا کہ جب سے فیمنزم پھیلنا شروع ہوا خواتین کہہ رہی ہیں ہمارا ہیپینس کم ہونا شروع ہوئی, کیونکہ اب ہمارے پہ ڈبل برڈن پڑ گیا, کیونکہ بچے پھر بھی ہم ہی نے پیدا کرنے ہیں, اوپر سے ہمیں آپ کہہ رہے ہیں آپ جا کے جاب بھی کریں, نوکری کریں, فیکٹری میں کام کریں, فلاں کریں, یہ تو ڈبل برڈن پڑ گیا. 9 to 5 کے بجائے 9 to 7 کام کریں کہ جی یہ میری امپاورمنٹ ہے, مجھے پیسے مل رہے ہیں, یہ مجھے نہیں چاہیے ایسے پیسے. وہ تو میں پہلے بہتر تھی کہ گھر میں بیٹھ کے آرام سے سکون میں ہسبینڈ گھر پیسے لے کے آتا تھا, سب کچھ میرا خرچہ پانی سب ٹیکن کیئر آف تھا. تو اب جو ہے وہ ہسبینڈ بھی کہہ رہا ہے کہ بیگم چونکہ فیمنزم کی بات آ رہی ہے تو اب تو ایکوالٹی کی بات ہوگی, ایسا کریں لاسٹ ٹائم بجلی کا بل میں نے دیا تھا, اس دفعہ آپ دے دیں, پچھلی دفعہ جو ہے ہم ریسٹورینٹ گئے تھے تو میں نے بل دیا تھا, اس دفعہ آپ بل دیں. لیکن ہمارے لیے تو ایز مسلم بڑی شرم کی بات ہوگی کہ ہم ریسٹورینٹ میں جائیں اور بیگم سے کہیں کہ بل آپ دیں. یہاں تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک خاص طریقے سے پیدا کیا, عورتوں کو ایک خاص طریقے سے پیدا کیا, مردوں کو مردوں والے کام بتائے, عورتوں کو عورتوں والے کام بتائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فزیکل اسٹرینتھ زیادہ عطا فرمائی. جس طرح ایون ایک فیمنسٹ جو ان کی سیکنڈ ویو فیمنزم کی ایک بہت بڑی ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور آتھر بھی ہیں, سیمون ڈی بووا, جن کی جو کتاب ہے سیکنڈ سیکس, اس کا جو چیپٹر ہے بایولوجی کا, اس میں لکھتی ہے کہ مین اینڈ ویمن آر ایکسٹریملی ڈفرنٹ, اور مینشن کرتی ہیں کہ یہ یعنی فزیولوجیکلی, سائیکولوجیکلی, ایموشنلی ہر اعتبار سے ڈفرنٹ ہے. ڈی این اے بھی فرق ہے, یو نو بون ڈینسٹی, مسل میس, سب فرق ہے. اور وہ کہتی ہیں there is virtually no sport in which women can beat men, but at the same time women کے پاس ایک ایسا ایموشنل کمپوننٹ ہے جو مردوں کے پاس نہیں ہے. وہ کیا ہے جو ہے نا, وومن کے پاس مٹرنل انسٹنکٹس ہیں, ماں کی ممتا ہوتی ہے, باپ کی بپتا کا تو میں نے کبھی نہیں سنا. تو جو ماں کی ممتا ہے وہ اس کو انکریج کرتی ہے کہ وہ شی از ویری ویل سوٹیڈ فار رولز لائک ٹیچنگ یا نرسنگ یا میڈیسن. اس میں خواتین نیچرلی بڑا اچھا فٹ کرتی ہیں, اور مرد جو ہے وہ نیچرلی جو ٹفر جاب رولز ہیں جہاں پہ فزیکل ایکسرشن بھی زیادہ ہے, یا اسٹیم سبجیکٹس ہیں, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھ, اس میں مین کا جنرل ایپٹیٹیوڈ ہے وہاں پہ. اور کوئی ایسی قوم آج تک پوری انسانی تاریخ میں ایسی نہیں آئی کہ جس نے عورتوں کا لشکر روانہ کیا ہو مردوں اور بچوں کے دفاع کے لیے. ہمیشہ اٹ ہیز آلویز بین کہ نیشن اسٹیٹس نے بھی مردوں کو ریکروٹ کیا ہے. تب تو ایکوالٹی یاد نہیں کسی کو آئی کہ بھائی ایسا کرے خواتین کو بھی ریکروٹ کر لیں اس کے اندر. ہمیشہ ایبل باڈیڈ مین کو ریکروٹ کیا گیا کہ آپ کو جا کے لڑنا ہوگا. تو یہ چیزیں تو ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ فرق ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں, ہمیں رولز کو سواپ کرنا پڑے گا. کیوں سواپ کرنا پڑے گا؟ کس نے کہہ دیا آپ سے؟
تو یہ اصل میں فرق ہے جو کریٹ ہو چکا ہے. میں آپ کے سامنے نا جو میں نے آپ سے کہا نا کہ اصل جو مقصد تھا فیمنسٹ موومنٹ کا وہ عورتوں کو ان کے حقوق دینا نہیں تھا. وہ اصل مقصد یہ تھا کہ فیملی سسٹم کو ڈسٹرپٹ کیا جائے. اور میں آپ کے سامنے ایک 1973 میں نانسی لیمن اور ہیلن سلنجر نے ایک موومنٹ کریٹ کی فیمنزم کی, اور اس کا ٹائٹل تھا, ایک ڈاکیومنٹ تھا جس کا نام تھا ڈیکلیریشن آف فیمنزم. یعنی سمجھ لیں کہ فیمنزم کا کانسٹیٹیوشن, فیمنزم کا آئین, اس کے اندر وہ کیا لکھتی ہیں. وہ لکھتی ہیں میرج ہیز ایگزسٹڈ فار دا بینیفٹ آف مین اینڈ ہیز بین اے لیگلی سینکشنڈ میتھڈ آف کنٹرول اوور ویمن. We must work to destroy it. The end of the institution of marriage is a necessary condition for the liberation of women. Therefore, it is important for us to encourage women to leave their husbands and not to live individually with men. All of history must be rewritten in terms of oppression of women. We must go back to ancient female religions like witchcraft. پھر جنات اور کالا جادو گھوم پھر کے آ ہی جاتا ہے. جو ٹاپک میں شروع کرتا ہوں گھوم پھر کے ہم ادھر ہی آ جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مطلب میرج has existed for the benefit of men. یہ ذرا گھر جا کے سوچئے گا کہ شادی کرنے سے زیادہ فائدہ کس کو ہو رہا ہوتا ہے. گھر جا کے نا آرام سکون سے سوچئے گا کہ زیادہ فائدہ کس کو ہوتا ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ اوپنلی کہہ رہے ہیں اپنے مینیفیسٹو میں کہ we must destroy the institution of marriage. کلیئر کٹ فیملی سسٹم پہ حملہ نہیں ہے تو یہ اور کیا ہے. آگے سنیں. آپ کو لگتا ہوگا شاید یہ میں نے کوئی رینڈم آرٹیکل اٹھا لیا. نہیں, آگے سنیں ذرا. آگے یہ ویوین گارڈنک ہے, پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی کی پروفیسر ہے, 1980s میں لکھتی ہیں being a housewife is an illegitimate profession. The choice to serve and be protected and plan toward being a family member is a choice that shouldn't be. The heart of radical feminism is to change that. تو کہہ رہی ہے کہ یہ چوائس ہی نہیں ہونی چاہیے ایک عورت کے پاس کہ وہ شادی کرے یا نہ کرے. شادی نہیں کرنی اس نے, یعنی ہمیں مسٹ کر دینا چاہیے کہ کوئی عورت شادی نہیں کرے گی. تو پھر کیا ہوگا معاشرے میں؟ یعنی عورت اگر شادی نہیں کرے گی تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پھر معاشرے میں کیا ہوگا. وہ کس قسم کا فحش معاشرہ ہوگا, اور عورت کی پھر کیا اوقات رہ جائے گی پورے معاشرے کے اندر. یہ ذرا آپ اندازہ لگائیں. یہ فیمنسٹ موومنٹ کے پروپوننٹس ہیں جو کہہ رہے ہیں. ایک اور شیلا کرونن جو ہیں جوئش ورلڈ ریویو میں فیبرری 2000 میں لکھتی ہیں کہ since marriage constitutes slavery for women, it is clear that the women's movement must concentrate on attacking this institution. Freedom for women cannot be won without the abolition of marriage. سو اس کے بعد کوئی بات پیچھے چھوڑی نہیں انہوں نے. تو جو تو ڈائریکٹلی ان کے منہ سے باتیں نکل رہی ہیں. پھر آپ جب دیکھتے ہو کہ جی ہر سال عورت مارچ ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی یہ چاہیے وہ چاہیے, تو ان کے ساتھ اگر ہم یہ بات کریں کہ بھائی جو اسلام آپ کو ویلیوز دے رہا ہے اس کے علاوہ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو رائٹ ٹو ووٹ ہے, رائٹ ٹو انہیریٹنس ہے, رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے. آپ کو یعنی ہم خلاف ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے, ہم خلاف ہیں کہ جو ہے نا فورس میرجز نہیں ہونی چاہیے, قرآن سے شادی نہیں ہونی چاہیے, آنر کلنگ نہیں ہونی چاہیے. ہم آپ کے ساتھ ہیں اس میں. عورت جو ہے اس کا نان نفقہ اس کا باپ پورا کرے گا, باپ کے بعد جو ہے نا ہسبینڈ پورا کرے گا, نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا. اسٹیٹ ان کو فورس کر سکتی ہے کہ بھائی ان کا خیال رکھو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد خاموشیاں ہو جاتی ہیں اور چراغوں میں روشنی جو ہے نا نہیں رہتی اس کے بعد. کیونکہ اس کے بعد جو وہ مانگنا چاہتے ہیں وہ یہی چیزیں ہیں, اور وہ یہ اوپنلی ٹی وی پہ بول نہیں سکتے, کیونکہ اگر اوپنلی بولیں گے تو پھر پرابلم ہو جائے گا. تو اس لیے ہمارے پاس جو اسلامک سسٹم ہے وہ سب سے بہترین سسٹم ہے. اور واقعی میں یہ کوئی کلیشیڈ بات نہیں ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو رائٹس اسلام عورتوں کو دیتا ہے, جو حقوق ان کو دیتا ہے, وہ کوئی اور دنیا کا سسٹم, ریلیجن, ازم, سکزم نہیں دیتا. آخر میں صرف کنکلوڈ کروں گا شیخ اکرم ندوی کی اس بات سے کہ وہ کہتے تھے کہ if the men found out about the rights that Islam gives to women, even they would wish that they were women. اگر مردوں کو یہ پتا چل جائے کہ اصل میں اسلام کتنے حقوق عورتوں کو دیتا ہے اور کتنا ان کا خیال رکھتا ہے, کتنا ان کا ریگارڈ کرتا ہے, مرد بھی یہ خواہش کرے کہ کاش ہم عورت ہوتے ہیں. عورت اگر ایک ماں ہے تو 3 گنا زیادہ اس کا درجہ بتا دیا گیا باپ کے اوپر. یعنی فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دا چائلڈ ماں زیادہ ڈیزرو کرتی ہے آپ کی محبت کو. اگر ہسبینڈ وائف کی بات کی جائے تو ہسبینڈ کو یہ کہا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے, اور ان میں سے بھی سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنے فیملی کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھے ہیں. اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہیں اور وہ ان کو صحیح طریقے سے پال پوس کے بڑا کرتا ہے, صرف یہ نہیں کہ 3 بیٹیاں ہوں گی تو جنتی ہو کے, نہ, بیٹیاں ہیں اور ان کو صحیح طریقے سے پال پوس کے, کوئی امتیازی سلوک نہیں کرنا, اس طرح سے بڑا کرے گا تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے. اور اللہ بھلا کرے ان صحابی کا جنہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیوں, ہم نے کہا 2 والا بھی ایسے ہوگا. تو یہ
یہ عزت اور یہ کوئی بیٹوں کے بارے میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. تو آپ خود سوچیں کہ کیا عزت اور مقام دیا گیا, اور ہمارے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے کسی بھی مرد کے لیے کہ وہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرے, ڈیفینڈ کرے, اور اپنی جان بھی اس میں دے دے تو اس کو اس میں کوئی غم نہیں ہوگا. تو الحمدللہ ہمارا دین جس قسم کے بھی رائٹس دیتا ہے وہ بات کرتا ہے ایکوالٹی اس سینس میں کہ اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہیں. جو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جس کا تقوی زیادہ ہوگا وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی کچھ کام دیے کرنے والے, کچھ رسپانسبلٹیز دیں, عورتوں کو بھی کچھ رسپانسبلٹیز دیں. دونوں تبھی بیسٹ طریقے سے فنکشن کریں گے جب دونوں اپنی اپنی فیلڈز میں بہترین پرفارمنس دیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری غلطیاں کو تاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے, اور ہمارے دلوں کو اور ہمارے گھروں کو قرآن مجید کے نور سے منور فرمائے. جزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.